الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ حسن اسلام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس میں اسلامی زندگی کی خوبصورتی، اسلامی احکام کی شگفتگی اور اسلامی نظام کے پیارے اور اچھے طریقوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے اندر مہکے مہکے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں، جن کے ذریعے اپنی زندگی کو معطر کرتے ہیں۔ سلسلے میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر شامل رہیے، انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سماعت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج سلسلے کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی پیارا ہے۔ آج سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے اتباع سنت پر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ سنتوں پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ سنت کہتے کسے ہیں؟ اتباع کے معنی کیا ہیں؟ پھر دین و دنیا میں نبی اکرم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کے جو فوائد ہیں، جو ثمرات ہیں، ان کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آج کے دور میں سنت کی اتباع کی کیا اہمیت ہے؟ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ یہ یاد رکھیے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات بابرکات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو لبادۂ بشری میں یعنی انسانی صورت میں جو بھیجا ہے، اس کی ایک حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے افعال، ان کے کردار کی پیروی کر سکیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چل سکیں۔ نبی اکرم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور افضل الانبیاء ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا رحمت للعالمین بنا کر، اور پھر حضور اکرم علیہ السلام کے شب و روز سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے نشست و برخاست اور حضور اکرم علیہ السلام کے اقوال، افعال، کردار، اخلاق، اس کو ہمارے لیے نمونہ بنایا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، تاکہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے طریقے پر چل کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، چلنے پھرنے کا انداز، بات چیت کا انداز، کسی کے یہاں آنے جانے کا انداز، نبی پاک علیہ السلام کے کھانے کا انداز، پینے کا انداز، لینے دینے کا انداز، لباس کا انداز، سواری کا انداز، سونے کا انداز، اٹھنے کا انداز، نماز پڑھنے کا انداز، یہ تمام جو معاملات ہیں یہ ہمیں ایک پورا طریقہ زندگی دیتے ہیں۔ اسی پر انشاءاللہ عزوجل گفتگو کریں گے۔ آج موضوع ہے اتباع سنت۔ اچھی نیت یہ کر لیجئے کہ جو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور سنت کی اتباع کی طرف رغبت کریں گے، دوسروں کو ترغیب دلائیں گے۔ اتباع سنت پر کلام ہوگا۔ اسلام کا یہ ایک حسن ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا تاکہ ہم اپنی زندگی کو بھی ایک خوبصورت زندگی بنا سکے۔ گفتگو ہم کر رہے تھے اتباع سنت پر، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرنا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اتباع سنت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کے طریقے پر چلنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سنت یعنی اپنے طریقے پر چلنے کے حوالے سے ہمیں ارشادات عنایت فرمائے ہیں۔ تو سنت کی بھی اہمیت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بھی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو آپ علیہ السلام کی حیات ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، نمونہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے،
اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ان کے پیچھے چلو، یہ جو کریں ویسا کرو۔ ہاں، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیات ہیں ان پر گفتگو نہیں ہوگی کہ اس پر امت عمل کرے گی، بلکہ جو ایک عام معاملات ہیں، جو انداز نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہ ہمیں اپنانا ہے، اور اسے ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات بیان کیا گیا کہ اگر تم ایک بہترین انسان بننا چاہتے ہو، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اپنے اندر خوبصورتی پیدا کرنا چاہتے ہو، اپنے نظام میں خوبصورتی پیدا کرنے چاہتے ہو، چاہے وہ گھریلو معاملات ہو، کاروباری معاملات ہو، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ حیات بناؤ اور ان کے طریقہ کار پر چلو۔ جی غلام محی الدین بھائی، اتباع اور سنت کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتباع سنت آج کا ہمارا موضوع ہے، اور اتباع اور سنت ان دونوں کے اپنے علیحدہ علیحدہ معنی مفہوم ہیں۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے اتباع یعنی پیروی کرنا، ٹھیک، اور اردو میں اگر ہم کہیں تو کسی کے پیچھے چلنا، یہ اتباع کہلاتا ہے۔ تو کسی کے پیچھے چلنا، اس کی باتوں کو ماننا، اس کی باتوں کو اپنے اوپر لازم کرنا، نافذ کرنا، تو یہ اتباع کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مفتی صاحب نے بڑی باریک بینی کے ساتھ ایک فرق کو واضح کیا کہ اتباع سنت، یعنی جب ہم اس کو ملا کے بولیں گے اتباع سنت، اتباع کا ویسے تو معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا، لیکن اتباع سنت یعنی سنت کے پیچھے چلنا، سنت کی پیروی کرنا، اور سنت یقیناً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ تو سنت کا مطلب بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائے اقوال، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعمال اختیار کیے اور جو شریعت کو مطلوب ہیں ان پر عمل کرنا، یعنی سرکار نے جو کیا اور جو سرکار نے کہا ان پر عمل کرنا، ان کو دل و جان سے تسلیم کرنا۔ پھر سنت کی ایک تعریف کی گئی ہے اصطلاحاً، یعنی اصطلاحی طور پر اگر دیکھا جائے تو سنت کی تعریف ہے، سنت کی تعریف یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ کو اگر ہم یوں بولیں فنی اعتبار سے یعنی فن میں اس کی تعریف یہ ہے، جی، محدثین نے جو تعریف کی ہے حدیث پاک کی، سنت کا بھی اس پر اطلاق کیا جاتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کام اختیار فرمایا تو یہ سنت ہے۔ پھر اس کی دو تقسیمیں ہو جاتی ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام اختیار فرمایا، جو کام کیا اور اس پر مداومت، ہمیشگی اختیار فرمائی، تو وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور جس پر ہمیشگی اختیار نہ فرمائی، بعض اوقات اس کو ترک بھی فرمایا، تو وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ تو اتباع سنت یعنی سنت کی پیروی کرنا، اور اتباع کا مطلب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنا، حضور کا غلام بن کر حضور کے پیچھے حضور کے اقوال و افعال پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا، یہ اتباع سنت ہے۔ اور اتباع سے یہاں دو معنی مراد ہیں، ظاہری اتباع بھی اور باطنی اتباع بھی، یعنی اپنے عقائد اور نظریات کو سنت کے مطابق ڈھالنا، یہ ہے باطنی اتباع، یعنی بدعت سے بچنا، بدعت سے بچنا، اور برے عقائد سے، بد مذہبیت سے بچنا، اور اچھے عقائد کو اختیار کرنا، یہ ہے باطنی اتباع۔ اور ظاہری اتباع یہ ہے کہ بندے کا ہر عضو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کا مظہر ہو۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اتباع کا ایک معنی غالباً یہ بھی ہوتا ہے کہ نقش قدم پر چلنا، جی، پیروی کرنا، پاؤں پر پاؤں رکھ کر چلنا، قدم پر قدم رکھ کے چلنا۔ تو کتنا پیارا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنا، یعنی حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ اتباع سنت کا معنی ہے۔ مفتی صاحب، اتباع سنت ہمارا موضوع ہے۔ قرآن مجید برہان رشید ہمیں رہنمائی ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت بھی دیتا ہے، حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کا بھی ہمیں ارشاد فرماتا ہے۔ اتباع سنت کے موضوع پر قرآنی آیات اگر آپ ارشاد فرمائیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتداءً جیسا کہ غلام محی الدین بھائی نے سنت کی تقسیم کی طرف اشارہ کیا، مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، اس میں فقہی اصطلاح کے اعتبار سے انہوں نے تو محدثین کا ایسے ذکر کیا، تو فقہی اعتبار سے اس کی تعریف کے اندر کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ معمولی سا فرق ہے، وہ بیان کرتا چلا کہ فرمایا کہ سنت مؤکدہ وہ کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے اختیار تو فرمایا، لیکن بیان جواز کے لیے اس کو کبھی ترک بھی فرمایا، اسے چھوڑ بھی دیا، لیکن شریعت مطہرہ میں اس کی تاکید مطلوب ہے کہ اس کو کیا جائے۔ جبکہ سنت غیر مؤکدہ قطع نظر اس بات کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ہمیشہ اختیار فرمائی یا نہ فرمائی، لیکن اس کا شریعت مطہرہ کے اندر جو مطلوب ہونے کا معیار ہے وہ اس قدر نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو ترک کرتا ہے تو اس سے کوئی جو ہے وہ پوچھ گچھ
بطور وعید جو ہے وہ ہو نہیں ہوگی، یا بطور سزا کے اس سے جو ہے وہ پوچھ گچھ کا سلسلہ ہو، یہ معاملہ نہیں ہے۔ اگرچہ ناپسندیدہ اس کا ترک کرنا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس کا ترک کرنا چھوڑ دینا پسندیدہ ہو، نہیں، ٹھیک ہے، حضور کی سنت کو چھوڑنا کیوں کر جو ہے وہ جی پسندیدہ ہو سکتا ہے، تو وہ ناپسندیدہ ہی ہے، لیکن بنسبت سنت مؤکدہ کے کہ سنت مؤکدہ کو ترک کرنے کی عادت بنانے والا گناہگار ہو جاتا ہے۔ جیسے فرض و واجب میں فرض کا جو کی تاکید زیادہ، اس کے چھوڑنے واجب کی جو ہے وہ کم ہے، کم، سنت مؤکدہ کے ترک کی عادت بنانے والا گناہگار بھی ہو جاتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، جبکہ سنت غیر مؤکدہ کی اگر کوئی عادت بھی بناتا ہے ترک کرنے کی تو گناہگار اگرچہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ناپسندیدگی ضرور ہے اس معاملے۔ اچھا، یہاں سنن ہدا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، سنن ہدا، یہ کیا سنت مؤکدہ کو؟ سنت مؤکدہ کو جو ہے وہ سنن ہدا بھی کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سے متعلق آپ نے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ارشاد فرمایا، جیسا کہ جب لوگ دعوے دار ہوئے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، جب میری اتباع کرو گے تو مقام وہ آئے گا کہ رب تمہیں محبوب بنا۔ کیا بات ہے، کیا بات! ایک طرف تو تمہارا دعویٰ ہے کہ تم رب سے محبت کرتے ہو، لیکن اگر میری اتباع اور پیروی کرو گے تو وہ دعویٰ تو پورا ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ تبارک محبوبیت کی سند مل جائے گی، محبوبیت کی سند مل جائے گی۔ اسی طرح کئی مقامات پر مختلف آیات میں ارشاد ہوا، جیسے ایک مقام پر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اس میں بھی اتباع سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے کرنے کا حکم دے وہ کرنا ہم پر لازم، جس چیز سے آپ رکنے کا حکم دیں اس چیز سے رکنا ہم پر لازم ہے۔ یعنی سنت اتباع کی اگر بات کریں تو اتباع کے اندر کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ فرض کے اعتبار سے اگر آپ فرض کو بھی دیکھیں تو وہ حضور کی اتباع ہی آپ کر رہے ہیں، اگرچہ حکم شریعت ہے لیکن بتایا کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو، تمام چیزیں حضور کے صدقے سے ہی ملی ہیں، تو اتباع اس معنی میں بڑا وسیع جو ہے وہ مفہوم ہو گیا کہ اس میں فرض و واجب بھی تمام چیزیں داخل ہو گئیں، اور اگر اس کا ہمیں خاص پہلو لیں تو وہ ہے سنت، کہ فرض و واجب تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ جو آپ کی سنتیں ہیں کہ جن کا درجہ اگرچہ فرض و واجب والا نہ ہو، لیکن محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے عمل کے اوپر عمل کیا جائے اور اس کو اختیار کیا جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بھی اپنی اطاعت کا حکم دیا، ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم بیان فرمایا، آپ کے تشریعی احکامات بھی آپ کو دیے کہ جو یہ کہیں ان کی بات پر عمل کرو، جس چیز سے یہ منع کریں اس سے رک جاؤ، اور پھر اتباع سے متعلق بھی فرمایا، اور پھر جو مشہور آیت مبارکہ آپ نے بھی پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے یہ نمونہ حیات ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہی ہے کہ اس کو عمل کر کے انسان جو ہے وہ رب تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو بشری روپ میں جو اس دنیا میں بھیجا، اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ کہ لوگ کہیں احکام شریعت سن کے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تو اس پر عمل نہیں کر سکتے، ہم تو اس لائق ہی نہیں ہیں۔ تو اب ان کو بھیجا گیا، انہوں نے عمل کر کے دکھایا انبیاء کرام علیہ السلام نے کہ دیکھو یہ عمل کر سکتے ہو، اب فالو جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کو بھیجا کہ ان کو فالو کرو۔ انسان کو فالو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تصویر اگر سامنے اس کے موجود ہو تو فالو کرنا ایزی ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیں نا تھیوری الگ ہوتی ہے، پریکٹیکل باہر پریکٹیکل ہی ہوتا ہے۔ فی زمانہ بھی آپ کہیں گے کہ پریکٹیکل کے بعد جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ ذہن و دماغ میں جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام علیہ السلام میں جس قدر آپ کی حرکات و سکنات، اقوال و افعال کو جو ہے وہ جمع کیا گیا، وہ اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی جو ہے وہ ان کے جو بھی صحابہ تھے، اصحاب تھے، حواری تھے، انہوں نے جمع کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ وہ صحابہ نے جمع
جمع کیا، لکھا، کتابوں کے اندر ذکر کیا، اور نہ صرف پہلے، آج تک وہ ذکر کیا جاتا رہتا ہے ہر مقام کے اوپر. تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ تا قیامت، چونکہ آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آنے والا، تو اب آپ کی ہی پیروی کرنی ہے. تو ہر چیز کے اندر اگر پچھلے کسی معاملے میں تشنگی باقی تھی، لوگوں کے پاس معلومات کم تھیں، یا ان دین کی باتیں محفوظ نہیں تھیں، تو چونکہ اس دین کی باتیں بھی محفوظ ہیں ان معنوں میں کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا، اور پھر حضور کی سنت کو بھی اس طریقے سے جو ہے وہ عمدہ طور پر جو ہے اس کو مضبوط کیا گیا کہ باقاعدہ اسناد کے ساتھ، صحیح، ضعیف، تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے، اور قیامت تک جو ہے وہ موجود رہیں گی، تاکہ ایک عمل کرنے والا کما حقہ اس پر عمل کر سکے، اور اپنے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کر کے گویا کہ رب تعالیٰ کا محبوب بن. ماشاءاللہ، بڑی پیاری گفتگو آپ نے فرمایا. آپ کی گفتگو کے دوران آپ کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا کہ انسان یہ نہ کہے کہ یہ جو شرعی احکام آئے ہیں ہمارے پاس، ہم تو اس کو عمل ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے، اور ہم کیسے، یہ تو کھاتے پیتے نہیں. جیسے فرشتوں کے بارے میں کہا گیا کہ بعض لوگ جو ہے یہ کہتے تھے کہ فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے نبی بنا کر، تو یہی کہا گیا جواب میں کہ اگر فرشتے آتے تو کہتے کہ ہم ان کی طرح کیسے عمل کریں، تو کھاتے پیتے نہیں. تو یہاں ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو یہ کہتے جن کو جب شریعت پر عمل کرنے یا سنتوں پر عمل کرنے یا احکامات شریعہ کی طرف آنے کا کہا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یار وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، وہ ماشاءاللہ وہ کر سکتے ہیں، ہم گناہ گار کہاں. تو یہ سمجھیے کہ یہاں پر جو عمل کر کے بتایا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ یہ ہمارے عمل، ہم یہ عمل کر سکتے ہیں، جبھی تو ہمیں یہ دیا گیا. اور اگر ہم نہ کرنے والے ہوتے، یعنی ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی، صلاحیت نہ ہوتی، تو ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں بنایا جاتا. تو اتباع سنت کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں. آئیے ایک کال لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ موضوع کو آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان الطاری عرض کر رہا ہوں بابل مدینہ کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے کا جی تو چاہتا ہے، مگر جب ہم اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھتے ہیں، گھر والوں کو دیکھتے ہیں، خاندان میں دیکھتے ہیں، تو بہت دقت ہوتی ہے سنتوں پر عمل کرنے میں. سفید لباس پہننا، ہرا امامہ پہننا، نگاہیں جھکا کر چلنا. تو برائے کرم کچھ ایسا حل ارشاد فرما دیجیے کہ سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے. جزاک اللہ خیرا. آمین. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سوال بھی ڈر ڈر کے کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی سن نہ لے. چلیں ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت ساروں نے سنی ہوگی. غلام محی الدین بھائی، ویسے یہ ایک پرابلم ہے نا کہ اب سنتوں پر عمل کرنے کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں تو اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں تو گھر میں اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا، یا خاندان میں ماحول نہیں ہوتا، یا دوستوں میں اس طرح کا نہیں ہوتا. تو ایک جی تو چاہتا ہے کہ یار میں بھی اس طرح کروں، رکاوٹ ایک آتی ہے، تو کیسے آگے بڑھے؟ جی بالکل، یہ انہوں نے بہت سارے اسلامی بھائیوں کی اس طرح نمائندگی کی ہے، اور واقعی یہ ہوتا ہے. لیکن دیکھیں آگے تو بڑھنا پڑے گا نا. جی آپ صرف اطراف کو دیکھتے رہیں گے اور اپنے گھر والوں کو دیکھتے رہیں گے اور سنتوں پر عمل نہ کریں گے، تو پھر وہ فضائل کیسے حاصل کریں گے جو سنتوں پر عمل کرنے والوں کے ہیں؟ صحیح. تو اس کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ آپ نیک ماحول سے وابستہ ہوں، اور آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی طرف، ان عاشقان رسول کی طرف دیکھیں کہ جو سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں. یقیناً ان کے ساتھ بھی پرابلم آئی ہوگی، ان کے ساتھ بھی دشواریاں آئی ہوں گی. کوئی مطلب فوراً سے امامہ نہیں پہن پاتا، ہر ایک کی مطلب نہیں ہوتا، لیکن وہ آگے بڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ اچھے ماحول کو اختیار کرتے ہیں. اچھا ماحول جب وہ اختیار کر لیتے ہیں تو ان پر بھی مدنی رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان پر بھی پھر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. صحیح. ان پر بھی نیک ماحول کے اثرات جب مرتب ہوتے ہیں تو وہ پھر اس میں جھجک محسوس نہیں کرتے. وہ قدم بڑھاتے ہیں، ان پر دشواریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور اس طرح کے معاملات آگے آتے ہیں. لیکن جس نبی کی سنت پر عمل کیا جا رہا ہے وہ نبی مدد فرماتے ہیں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے غلاموں کو مشاہدہ اور ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو جو سرکار کی سنت پر عمل کرے گا اور اس کو جو دشواریاں آئیں گی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کرم اور شفقت کیوں نہ فرمائیں؟ کیا بات ہے. تو نظر ادھر ادھر نہ رکھیں بلکہ مصطفیٰ کی ذات پر رکھیں. ہم جس نبی سے محبت کرتے ہیں، ہر شخص اپنے محبوب کو آئیڈیل، اپنے محبوب کی پیروی کرتا ہے. یعنی جس سے محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے یار میں ایسا لباس پہنوں جیسے میرے دوست نے پہنا ہے. بہت کسی کا پیارا دوست ہو تو وہ چاہتا ہے کہ جو میرا دوست کرتا ہے میں بھی کروں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا تو یہاں تک حکم ہے، یعنی ہم حضور سے کتنی محبت کریں. پوچھا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک حضرت انس سے روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر
محبوب نہ ہو، بلکہ وہ اس مجھے میں سب بتا دیا گیا نا، ساری رکاوٹ ہی ہٹا دی. جی بالکل، آپ سب سے زیادہ محبوب جو ہے ان کے طریقے پہ چلو. ان کے طریقے پر سب سے زیادہ محبوب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو ان کے طریقے پر عمل کرنے میں ہمیں دشواری نہیں ہونی چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور یقین مانیں اچھے ماحول کی برکت سے یہ پاسبل ہے. اب آپ یہ کہیں کہ میں اسی ماحول میں رہوں اور سنتوں پر عمل بھی کر سکوں تو یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس ماحول سے نکل کر اچھے ماحول کو اپنائیں، انشاءاللہ رنگ چڑھے گا. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو دیکھ کر ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے جو اسلامی بھائی ہیں، آپ کے بھائی ہیں اور آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، وہ آپ کے اس نئے رنگ کو دیکھ کر خود مدنی رنگ میں رنگ جائیں، اور دوسروں کو ماحول میں ایسے کئی مدنی بہاریں ہیں تو آگے بڑھیں، اچھے ماحول کو اختیار کریں. یہ کہ نتیجے پر نظر رکھیں نا، نتیجے فائدے پر نظر رکھیں. وہ حدیث پاک ہے نا مفتی صاحب کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، کہ جس نے فساد امت کے وقت میری ایک سنت کو اپنایا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو ثواب پہ نظر رکھیں گے، اللہ نے چاہا آپ کی مدد بھی ہوگی، حوصلہ بڑھے گا، اور حوصلہ جب بڑھے گا نا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. تو ہمت کریں، نظر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر رکھیں کہ جن کی اتباع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہی ہمارا حوصلہ بڑھائیں گے. امیر علیہ سنت کا شعر ہے نا کہ وہ تم ہی حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے، یہ دعا کرتے رہے انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. سنتوں پر عمل کرنے کے فضائل، غلام محی الدین بھائی، حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے یقیناً سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی ہے. ترغیب اور فضائل پر مبنی کچھ فرامین مصطفیٰ اگر آپ بیان کریں. جی بہت پیاری حدیث پاک ہے، یہ جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے کی اپنی اہمیت ہے، اور اس پر عمل کرنے کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو سنتوں پر عمل کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے مقام کیا عطا فرمائے گا. حضور خود فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، اللہ اللہ، جس نے میری سنت سے محبت کی تحقیق اس نے مجھ سے محبت. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کسی کی ادا کو ادا کرنا ہے تو اس سے محبت پہلے ضروری ہے. صحیح، محبت اتباع کرواتی ہے، محبت عمل کرواتی ہے. کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے عموماً کہ کوئی کسی دشمن کی ادا کو اپنائے، تو ادھر محبت نہیں ہے. نفرت جو ہے وہ جو ادا کو ادا نہیں کرواتی، بلکہ جو محبت ہوتی ہے وہ سامنے والے کی ادا کو اپنانے پر مجبور کرتی ہے. حضور نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کتنا بڑا مجدہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے. اب یہ جو انہوں نے سوال کیا یہ بھی غور کریں، اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی، کہ آخر سنتوں پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے. جی جی، آپ دیکھیے جہاں پر فیشن کی مار ہو، ذرائع ابلاغ اور اس طرح کے معاملات جو فحاشی کو فروغ دے رہے ہوں، جہاں پر علم دین سے دوری ہو، جہالت کا یوں سمجھیں کہ ہر طرف پرچار ہو، لوگ دنیاوی تعلیم کو ترجیح دیں اور دینی تعلیم کو پس پشت ڈال دیں، تو وہاں پر ہم سب پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنائیں، تاکہ فیشن کی مار سے مسلمان دور ہو اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا اور کامل غلام بن کر نیکیوں بھری زندگی گزارے. تو جو آپ نے حدیث پاک بیان کی وہی حدیث پاک میں یہاں کوٹ کروں گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فساد امت کے وقت کہ جو میری سنت کو تھام لے، میری سنت پر عمل کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ مفہوم ہے روایت کا. اور پھر اس کے ساتھ ایک وعید بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت سے بے رغبتی کی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ حدیث عموماً ہم نکاح کے خطبے میں سنتے ہیں تو لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں مفتی صاحب کہ یہ نکاح کے ساتھ خاص ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو وہ غالباً 2 حدیثیں ہیں نا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی. تو وہ جو وعید آپ نے بیان کی مطلقاً سنتوں کے لیے کہ جس نے میری سنت کو چھوڑا، اس سے اعراض کیا، اس کے لیے وہ مجھ سے نہیں ہے. وہ مجھ سے نہیں ہے. اچھا، پھر یہ کہ حدیث پاک میں سنتوں کو مضبوطی سے تھامنے کا بھی حکم دیا گیا. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ارباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری سنت اور میری ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم پکڑو، عدو علیہا بالنواجذ، اور اس کو یوں سمجھایا کہ اس کو دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یعنی اتنا مضبوط پکڑ لو کہ یہ تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے. ان کا دامن یعنی سنتوں کا دامن تھامے رکھو. تو اس دور میں بھی سنتوں پر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے. سنتوں پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں. ایک کال دیجیے گا جی.
ابو قربان محمد عدنان کراچی سے۔ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ سنتوں پر عمل کرنا اب کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دور کے حساب سے جو ہے وہ معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پہلے کے دور میں آسائش ہی نہیں تھی تو چٹائی پہ سونا، مٹی کے برتن میں کھانا، زمین پہ بیٹھ کے کھانا۔ اب چونکہ آسائشیں ہیں، اعلیٰ قسم کے برتن ہیں، اعلیٰ قسم کے کپڑے ہیں، تو میز کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے۔ یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اس دور میں جو ہے وہ دور کے حساب سے جب حکم تبدیل ہو جاتا ہے تو اس دور میں پھر سنتوں پہ عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ ذرا یہ ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسائشیں تو یقیناً ہو گئی ہے، نعمتیں دن بدن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑھتی جا رہی ہیں، تو اب کیا سنتوں کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اس پر آپ دونوں اسلامی بھائی مدنی پھول عنایت فرمائے، پہلے مفتی صاحب پھر غلام الدین بھائی کی طرف چلیں۔ دیکھیں، اولاً تو اس سوال کا یعنی انکار میں کروں کہ ایسا نہیں کہ اس دور کے اندر آسائشیں نہیں تھیں۔ کیا بات، روم کی سلطنت بہت بڑی سلطنت تھی اس دور کے اندر عیسائیوں کی، اور ہر طرح کی آسائشیں موجود تھیں۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا، جب روم کا جو ہے وہ ایلچی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ دربار میں آیا اور آپ کا انداز دیکھا کہ آپ جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ تشریف فرمائے۔ اچھا، خود حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم مبارک کے اوپر جو ہے وہ چٹائی کے نشان دیکھے، تو پھر آپ نے وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ جو کفار ہیں اور روم کے قیصر و کسریٰ ہیں وہ تو نرم نازک جو ہے وہ گدیلوں کے اوپر سوئیں، اور آپ حق پر ہونے کے باوجود جو ہے اس پر سوئیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ سادگی کو پسند فرماتا ہوں۔ اس طرح کا آپ کا مفہوم تھا۔ تو دیکھیں، ایسا نہیں تھا کہ اس دور میں بھی آسائشیں نہیں تھیں، اس دور میں بھی آسائشیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر سادگی کو پسند فرمایا اور غربت کو آپ نے جو ہے وہ پسند فرمایا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سنت پر عمل کیوں کر رہے ہیں؟ کسی فائدے کی وجہ سے کر رہے ہیں یا فقط اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ میرے محبوب کا عمل ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات۔ اگر یہ بات ہے کہ میرے محبوب کا عمل ہے تو چاہے وہ کسی زمانے میں کچھ بھی ہو جائے، جب میری محبت محبوب سے ہے تو میرے کو اس عمل سے محبت ہے، میں زمانے سے اس کو تول نہیں رہا۔ کیا بات ہے۔ اور سنت میں در حقیقت نیت بھی یہی ہونی۔ ایسا نہیں ہے کہ سنتوں کے فوائد نہیں ہیں، سنتوں کے اپنے دینی بھی اور دنیاوی بھی بے شمار فوائد ہیں، لیکن اب اس سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ جناب یہ فائدہ تو دوسری چیز سے بھی حاصل ہو رہا ہے تو میں وہ کر لوں، فائدہ تو حاصل ہو جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر نیت، اس پر عمل کی نیت، وہ ثواب اور اظہار عشق و محبت وہ کیسے ہوگا؟ کیا بات ہے، وہ تو نہیں ہو سکے گا۔ تو وہ اسی وقت ہوگا کہ جب کہ آپ سبحان، آسائش ہونے کے باوجود نبی پاک کی سادگی کو اختیار کیا۔ سادگی کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ احد پہاڑ جو ہے وہ سونا بنا دیا جائے میرے لیے۔ تو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ ساری چیزیں آپ کے اختیار میں تھیں، لیکن آپ نے ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سادگی کو جو ہے وہ پسند فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اس قدر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مالدار ان معنوں میں تھے کہ آپ نے کتنا کچھ نہ لٹایا ہے، اس کے باوجود خود گھر میں جو ہے وہ فاقے ہیں، سب سے بڑے سخاوت کرنے والے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فاقے بھی جو ہے وہ آپ کے گھر میں ہوا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس طرح کی نعمتوں سے جو ہے وہ اجتناب گویا کہ تکلفاً قصداً جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ میرے بعد۔ اچھا، پھر عمل بھی تو دیکھیں، حضور کی امتوں، حضور کی سنتیں اگر طرف نظر کریں، ایسی کوئی سنت آپ نہیں پائیں گے کہ کوئی غربت کی وجہ سے اس پہ عمل نہ کر سکے۔ آپ کی سنت وہ ہے کہ امیر غریب، غریب سے غریب تر بھی اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا جو ہے وہ کام کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ پیسوں کی وجہ سے اسے جو ہے وہ دور چھوڑ دیں یا اس کی طرف نہ جائیں۔ میری تو استطاعت ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو جو ہے وہ سب کے لیے، امیروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، بلکہ امیروں کے لیے اس طور پر کہ تم بھی میری طرح جو ہے وہ سادگی اختیار کرو، غریبوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردیاں بانٹو۔ ہم غریبوں کے آقا پر بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اور امیر سنت عرض کرتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ تو سادگی کو اپنائیں۔ غلام الدین بھائی، سنت پر آسائشیں ہیں، مفتی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، آسائشیں تو اس وقت بھی دیں، بالکل، اب کیا کریں؟ اب مفتی صاحب نے ماشاءاللہ جواب دیا اور کوئی تشنگی باقی چھوڑی نہیں ہے۔ اچھا، سادگی دیکھیں ہر زمانے میں مطلوب ہے، شریعت کو اور سنتوں پر عمل کرنا، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، زمانوں کے ساتھ تول نہیں سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو
باوجود استطاعت اچھا عمدہ عالی شان لباس پہننا چھوڑ دے اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتی لباس پہنائے۔ اللہ اکبر، کیا بات، سادگی شریعت میں مطلوب ہے، سنتوں پر عمل کرنے میں صرف فائدہ اور صرف فائدہ ہی ہے، اور اپنے محبوب کو راضی کرنے کا یہ زبردست عمل ہے۔ اور ایک عاشق کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چل رہا ہے۔ آپ فضائل تو دیکھیں نا، 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جنت میں اپنے رفاقت کی سند عطا فرما رہے ہیں، کتنے زبردست۔ اور دیکھیں یہ بھی فوائد بیان کرتے، لیکن سنتوں پر عمل کرنے کی برکت یہ ہے کہ اس سے فرائض و واجبات کبھی ترک نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ جو سنتوں پر عمل کرنے کا پابند ہوگا، سختی سے جو سنتوں پر عمل کر رہا ہوگا، اس سے فرائض اور واجبات ترک ہو ہی نہیں سکتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابھی بھی دیکھیں فی زمانہ بھی اگر آپ دیکھیں نا، یعنی کہ کسی چیز کو ایک ہے کاپی کرنا، فالو کرنا، یہ بہرحال علیحدہ ہی چیز ہے، مقاصد کر رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے، آپ پینٹ جو ہے وہ پھاڑی ہوئی آپ کو نظر آتی ہوگی گھٹنوں کے پاس سے، تو بھائی اگر ہوا کے لیے پھاڑی ہے تو آپ لباس ہی ہلکا پہن لیں، ضروری جینس پہن کر ہی پھاڑنی ہے، لیکن بس ایک فیشن ہے نا اس کو۔ اسی طرح اور دیگر فیشنز بھی غور کریں کہ ان کے متبادل دوسری چیزیں موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب نہیں وہ آدمی غریب ہے، ہاں پھاڑا ہے جی، یہ بھی کہ بھئی وہ جو ہے وہ غریب ہے، ایسا نہیں۔ تو گویا کہ وہ فالو کر رہے ہیں، وہ کسی بھی چیز کو فالو کر رہے ہیں، اب اس میں وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ نہیں یار اس کے مقابلے میں دوسری چیز بھی تو موجود ہے، نہیں، فالو بہرحال کاپی کرنا ایک الگ ہی چیز ہے کہ جس کا مقصد ہی اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ شخص اس جس بھی نظریے کو یا جس بھی جو ہے وہ فیشن کو اختیار کر رہا ہے، اس سے اس کو کوئی لگاؤ ہے یا محبت ہے یا کچھ نہ کچھ اس سے تعلق جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، تو یوں تولنا بہرحال وہاں فیشن میں بھی نہیں جاتا۔ تو یہی معاملے کو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں تو بدرجہ اولا ہے کہ یہاں پر تو محبت، حقیقی محبت ہونی چاہیے، اور حضور سے جو عشق ہے وہ کس سے ہوگا انسان کو۔ کیا بات۔ اچھا یہاں مفتی صاحب ایک یہ بھی وسوسہ دور کر دیجئے کہ اب دیکھیں آسائش، یہ سوال کرنے والے نے کہا ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کے دور میں اگر یہ چیز ہوتی تو حضور بھی اسی کو اختیار فرما لیتے۔ مثال نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ سے کھانا تناول فرمایا، 3 انگلیوں سے کھانا، ٹھیک ہے، تو اگر سرکار کے دور میں کانٹے چمچ ہوتے تو نبی پاک علیہ السلام ان سے تناول فرما لیتے، یا نبی پاک علیہ السلام کے دور میں اگر ہماری جیسی مسیریاں، بہترین اعلیٰ قسم کے پلنگ ہوتے تو سرکار علی وقار ان کو بھی استعمال فرما لیتے۔ مقصود تو کھانا کھانا ہے، مقصود تو سونا ہے، مقصود تو لباس پہننا ہے، تو جب یہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو اب حضور کے دور میں بھی اگر یہ ہوتی تو حضور کر لیتے۔ تو اب اگر ہم چمچی سے، کانٹوں سے کھاتے ہیں، یا نرم نرم گدیلوں پر سوتے ہیں، یا بہترین بستر پر سوتے ہیں، یا ہم جو ہے زمین کے بجائے میز کرسی پر کھاتے ہیں، تو اگر حضور کے دور میں ہوتی تو حضور بھی کھاتے، تو اب بھی وہ سنت ادا ہو جائے گی، چمچی کانٹوں سے بھی ہو جائے گی، میز کرسی پر بھی ہو جائے گی، نرم نرم گدیلوں سے بھی ہو جائے گی۔ اس دور کی جو چیزیں اس پر ہم عمل کریں گے تو سنت کا مقصود حاصل ہو جائے گا، یہ درست ہے؟ نہیں، دیکھیں اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ آپ سنت کی بات نہیں کر رہے، آپ یہ کریں کھانے کی حاجت پوری ہو رہی ہے، کھانے کی حاجت ہاتھ سے بھی پوری ہو رہی تھی جو ہے وہ چمچ سے بھی پوری ہو رہی ہے، سونے کی حاجت جو ہے وہ زمین پر بھی پوری ہو رہی تھی، تو حاجت پوری ہونے کی آپ بات کریں تو وہ تو سمجھ آتا ہے، وہ تو سنت کی سونے والی کی بھی ہو رہی ہے، اس کی بھی ہو رہی ہے۔ سنت کی بات کریں تو وہ ایسا نہیں، ایک تو یہی کہ جیسے ہم نے بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سادگی کو پسند فرماتے تھے، اور دوسری بات آپ اس چیز کی طرف دیکھیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کے اندر مال و اسباب نہ آیا؟ بالکل آتا، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیوند لگے وہ کپڑے کیا نہ پہنے؟ اللہ پہنے، بالکل پہنے، دوسرا مال تھا اس کو جو ہے وہ صدقہ و خیرات کر دیا، تو پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ چیزیں موجود تھیں، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو صدقہ کیا، غریبوں میں تقسیم کیا، اور خود آپ نے سادگی اختیار فرمائی۔ تو بہت ساری چیزوں کے اندر کے چمچ کانٹے، یا دیکھیں نا ایک ہاتھ سے روٹی توڑنے کو مغروروں کا طریقہ قرار دیا گیا، احادیث کے اندر بعض سنتوں کی وجوہات بھی بیان کر دی گئیں، اور بعض کے اندر جو ہے وہ علماء نے بیان کیا کہ اس کا یہ فوائد جو ہے وہ اس کے حاصل ہوتے ہیں۔ سونے چاندی کے برتن میں کھانا، سونے چاندی کے برتن اس دور کے اندر موجود تھے، مگر آپ علیہ السلام نے مٹی کے برتنوں کو جو ہے وہ اختیار فرمایا کہ سادگی، اور پھر اس کے ساتھ فضیلت بھی بیان فرمائی کہ جس گھر کے اندر جو ہے وہ یہ برتن جو ہے وہ بنتے ہیں وہاں ملائکہ جو ہے وہ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ہیں، دینی اور دنیاوی فوائد دونوں بہرحال موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے اندر۔ جیسے اب کھال کو ہی لے لیجئے،
کہ جو ہے وہ بکری کی کھال پر بیٹھنا جو ہے وہ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا ایک ایسا نظام جو ہے بنا کے جو ہے وہ رکھ دیا کہ جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے وہ اثر جو ہے وہ آتا ہے. تو بکری کی کھال پر بیٹھ رہا ہے تو عاجزی آ رہی ہے, چیتے کی کھال پر, شیر کی کھال پر بیٹھ رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ غرور و تکبر اور دیگر چیزیں آ رہی ہیں. سنت ہے ایسا تو نہیں ہے, نہیں سنت کا تو مجھے یاد نہیں پڑتا, فوائد کے اوپر. تو کہنے کا مطلب یہ کہ دیکھیں بہرحال اپنے اپنے جو ہے وہ اس کے فوائد سنت کریمہ کے موجود ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جیسے کہ دو, اگر آپ بات کریں گدوں کی, اس کے اوپر تو حدیث ہے نا کہ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی کہ آپ نے ڈبل آپ کا جو ہے بستر کر دیا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ کیوں کر دیا, رات سو نہ سکا تو پھر اس کو سنگل جو ہے وہ کروایا. لیکن چیز موجود تھی, اس کے باوجود آپ نے جو ہے وہ سادگی کو اختیار کیا. حضرت عمر فاروق اعظم نے جب فرمایا کہ آپ کے مبارک جسم پر یا رسول اللہ چٹائی کے نشانات موجود ہیں اور کیسر و کسرا کے جو ہے وہ تھے, اچھا پھر کیا اس دور کے اندر مالدار صحابہ نہ تھے؟ تو عثمان غنی کتنے جو ہے وہ مالدار تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے مالدار تھے. کیا یہ ساری چیزیں اگر یہ بھی مان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ظاہری طور پر مال نہ تھا, تو کیا یہ صحابہ حضور کی خدمت نہ کر سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے, یہ بھی کر سکتے تھے. اور پھر خود ان کا عمل دیکھیں. صحیح. اور یہاں تو یعنی یہ تو وہ سنتیں ہیں, کھانا کھانا, ان کے اندر تو بظاہر بہت سارے فوائد نظر آ رہے ہیں. فوائد ہیں, آپ عاجزی بھی, صحابہ کرام کا عمل دیکھیں کہ حضور نے کسی وجہ سے کسی جگہ پر چکر کاٹا ہے, تو صحابی وہاں پر جو ہے فقط چکر اس لیے کاٹ رہے ہیں کہ میرے حضور نے یہاں پر کاٹا. وجہ کیا ہے؟ وہ اس سے قطع نظر وہ تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج پر جاتے تو راستے میں وہ مقامات تلاش کر پوچھ کر نماز ادا کرتے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. حضور نے نماز ادا کی نا, نماز پڑھنی, اصل مقصود تو نماز. کہنے والا تو جو یہی کہے گا کہ بھائی نماز پڑھی نا حضور نے, تو ظہر کی نماز آپ راستے میں پڑھ لیں. وہ جگہ ہی کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ انہیں حضور کی اس جگہ سے جو ہے وہ تبرک بھی حاصل کرنا مقصود ہوتا تھا, اور حضور کی اس سنت کے اوپر کہ حضور نے یہاں نماز پڑھی تو چلے میں اس پر بھی جو ہے وہ عمل کر لوں. تو صحابہ نے یہ عمل کر کے دکھایا. کیا بات ہے, کیا بات, کہ ہمیں فوائد سے وہ نہیں, ہمیں اپنے محبوب کے احکامات پر, طریقے کے اوپر فقط عمل. ماشاءاللہ. پھر یہاں پہ یہ بات بھی مدنی چینل کے ناظرین قابل غور ہے کہ بجائے اس بحث میں پڑھنے کہ یہ سنن زوائد ہیں یا سنت غیر موقدہ ہے یا سنت عادیہ ہے یا سنت موقدہ ہے, بجائے اس بحث میں پڑھنے کے ہمیں یہ چاہیے, اس دور کی حاجت یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے اور امت کے لیے پسند فرمایا ہے, تو ہمیں بطور نبی پاک علیہ السلام کی پسند کے اس کام کو کر لینا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ سے کھانا تناول فرمایا, تو اب سرکار نے ہاتھ سے کھانا تناول کرنا پسند کیا ہے تو ہم ہاتھ سے کھائیں. زمین پر بیٹھ کے کھایا تو ہم بیٹھ کر کھائیں. نبی پاک علیہ السلام چٹائی پر سونے کو پسند فرماتے تھے, ہم چٹائی پر سوئیں. سادہ لباس پسند فرماتے تھے, ہم سادہ لباس پہنیں. یہ نہ سوچیں کہ یہ سنت غیر موقدہ ہے, یہ سنت زوائد ہیں, یہ سنت عادیہ ہیں, یا یہ سنت موقدہ, ان پر عمل کیا جائے, ان کو چھوڑ دیا جائے. بلکہ جو چیز بھی نبی پاک سے نسبت اختیار کر جائے اس کو اختیار کر لیا جائے, اس لیے کہ اس کو نسبت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات ستودہ صفات سے ہے, بابرکات سے ہے. بس اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ذہن بنا لیں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. اگر یہ ذہن ہو جائے گا نا, انشاءاللہ عز و جل بہت ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. ایک صحابی ہیں, ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنی اونٹنی کو جو ایک جگہ چکر لگوا رہے ہیں. کسی نے پوچھا بھئی یہاں چکر کیوں لگوا رہے ہو؟ تو کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا, بس ایک مرتبہ میں یہاں آیا تھا, نبی پاک علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے یا اونٹنی ساتھ تھی, اور وہ اونٹنی کا غالباً مہار کہیں پھنس گئی تھی رسی, تو اس نے کئی چکر یہاں لگائے. تو بس مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں, کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو یہ نظر پیش نظر ہو کہ میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں اتباع سنت میں, تو آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ نصیب. پھر دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ سنت کو چھوڑنے کے اندر نقصان کم از کم یہ تو ہے نا کہ ثواب سے محرومی. بالکل محرومی ہے. اگر آپ گناہگار نہ بھی ہوں کسی سنت غیر موقدہ یا سنن زوائد کو ترک کرنے کی, بہرحال ثواب سے محرومی تو ہے, تو کیوں ہم جو ہے وہ ثواب سے محروم ہوں, ہم ثواب جو ہے حاصل کریں. اور پھر شیطان جو یہ وسوسے ڈالتا ہے انسان کو, سب سے پہلے مستحب امور چھڑواتا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد سنت غیر موقدہ چھڑواتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے, پھر کہتا ہے سنت موقدہ ضروری نہیں ہے, پھر جو ہے وہ واجب کی طرف جو ہے وہ اس کو کم کر دیتا ہے. تو یوں آہستہ آہستہ گویا دیکھیں ایمان جو ہے وہ ایک خزانہ ہے, اور اس کے گرد بہت ساری دیواریں ہیں, مضبوط دیواریں ہیں.
اب شیطان نے بندہ مومن کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا ہے اس خزانے پر. تو اب یہ باہر دیواریں ہیں، ایک فرض کی دیوار ہے، ایک واجب کی دیوار ہے، ایک موقدہ سنت موقدہ کی ہے، ایک سنت غیر موقدہ کی ہے، اور پھر اس طرح مستحب کی دیوار ہے. تو شیطان ڈائریکٹ جو ہے وہ اوپر والی دیوار پہ حملہ نہیں کرتا، پہلے ایک ایک دیوار جو ہے وہ گراتا چلا جاتا ہے. بالآخر ایک وہ وقت آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ انسان جو ہے فرائض سے بھی جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، اور جب فرائض سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر برے اعمال کے سبب جو ہے وہ برا خاتمہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سبب ہے کہ انسان کا ایمان بھی جو ہے وہ شیطان چھین لیتا ہے. تو کبھی بھی نیکی کو جو ہے وہ کم نہیں جاننا چاہیے. نیکی کیسی بھی ہو اسے کر لے، اور کسی بھی گناہ کو اس وجہ سے نہ کرے کہ چھوٹا ہو. پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس پر پکڑ کر لے، اور کس چھوٹی سی حضور کی سنت پر عمل کرنے کے صدقے انسان کو جو ہے وہ بخش دے. تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ثواب حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا ہے. انشاءاللہ اس پر عمل کرنے سے ہمیں ثواب بھی ملے گا اور دنیاوی اور اخروی فوائد بھی حاصل ہوں گے. غلام محی الدین بھائی، سنتوں پر عمل کرنے کے حوالے سے دینی اور دنیاوی یقیناً فوائد ہوتے ہیں، کیونکہ انسان اس چیز کا حریص ہوتا ہے جو اس کو بہت قریب نظر آ رہی ہوتی ہے، لالچ اس کی ہوتی ہے نا، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ ہی ہے. تو دنیاوی طور پہ سنتوں پر عمل کی کچھ فوائد اگر آپ بیان کریں تاکہ ترغیب ہماری بڑھ جائے. جی بالکل، دینی دنیاوی دونوں طرح کے فوائد ہیں. میں دنیاوی فوائد، اس میں کچھ دینی فوائد بھی ہیں کہ جو سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، سنتوں کی اتباع کرنے والا ہوگا، آپ یہ دیکھیے کہ وہ سب سے پہلے نمازی ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، روزے رکھنے والا ہوگا، اور امانت دار ہوگا، امین ہوگا، خیانت نہیں کرے گا. اور جب امانت دار ہوگا تو لوگ اس سے مال اس کا خریدیں گے، اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کے مال میں برکت ہوگی، جناب اس کی عمر میں برکت ہوگی. کیونکہ سنتوں پر عمل کرنا، نیکیاں کرنے سے اور حسن سلوک کرنے سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو مال میں بھی برکت ہوگی، ماں باپ کا فرما بردار وہ ہوگا، جناب پڑوسیوں کے حقوق وہ ادا کرے گا، اپنے بیوی بچوں کے حقوق وہ ادا کرے گا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی سے فریب نہیں کرے گا، کسی کا دل نہیں دکھائے گا، وہ رشوت سے دور ہوگا، سود خوری سے دور ہوگا، رزق حرام سے دور ہوگا، رزق حلال کی تگ و دو کرے گا. بہت سارے فوائد ہیں. المختصر یہ، وہ جہاں بھی ہوگا ہر ایک کا دل عزیز ہوگا. کیا بات. ہر ایک اس سے محبت کرے گا، ہر ایک اس کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے گا، اس کا اپنا وقار ہوگا، اور اس کو اور کوئی فکر نہیں ہوگی. اس کو بس یہی فکر ہوگی، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہ، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اب ایسی کوئی شخصیت ہو، بھائی آپ ایسی شخصیت دکھائیں ہمیں جو سنتوں پر عمل کرنے والی ہو، اور اس کا جو آپ نے بیان کیا وہ فوائد اور وہ باتیں اس میں پائی جاتی ہوں، تو ہمارے ذہن میں تو ایک ہی شخصیت آتی ہے، وہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت. آپ دیکھیے ہر دل عزیز ہیں، اور الحمدللہ اتنی سختی سے متبع سنت ہیں، سنت پر عمل کرنے والے، سنتوں کی اتباع کرنے والے. ایک حدیث پاک میں، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، اس میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ادا کو حدیث میں پڑھا. وہ یہ تھا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے مصافحہ فرماتے تھے تو اپنا ہاتھ خود پیچھے نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ مصافحہ کرنے والا خود پیچھے نہ کر لے، تھامے رہتے تھے. تو یہ بات ہم نے امیر علیہ سنت میں بدرجہ اتم دیکھی کہ امیر علیہ سنت جب کسی سے مصافحہ فرماتے ہیں تو ہاتھ کو تھامے رہتے ہیں جب تک کہ وہ سامنے والا خود پیچھے نہ کرے. اب آپ دیکھ کتنی باریک سنت ہے، اس پر بھی عمل ہے. ہر کسی کو مسکرا کر دیکھنا، ملن ساری، یہ ساری سنتیں ہیں، اور اس سنتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی اچھی فرماتا ہے اور آخرت بھی اچھی فرماتا ہے. جب جس کی آخرت اچھی ہو گئی، جس کے ہاتھ ثواب کا انبار آیا، ثواب کا خزانہ ہاتھ آ گیا، تو یقیناً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی اس کو نصیب ہوگی. جب سرکار کی شفاعت نصیب ہو گئی اللہ کے کرم سے اور حضور کی عنایت سے، تو انشاءاللہ پھر حضور کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ داخل جنت. یہ دنیا اخروی فوائد ماشاءاللہ آپ نے بیان فرمائے. کچھ دنیاوی فوائد بھی اگر آپ بتا دیں تو. جی دنیاوی فوائد یہی ہے نا کہ سنت پر عمل کرنے والا، اس پر ہر ایک بندہ اعتبار کرے گا، ٹھیک ہے، اس سے رزق میں مطلب اس سے مال خریدے گا. اور اس طرح کے معاملات. مسواک کی سنت ہے، مسواک کی سنت آپ کر رہے ہیں، تو اس کا دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ جی بالکل، یہ مسواک کی سنت یعنی وضو کرنا بذات خود ایک سنت کے مطابق ہے، کہ اس میں بھی کئی سنت ہیں، اس میں ایک مسواک کو لے لیجیے. جی اس مسواک یہ ایسی سنت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بڑی پیاری حضور کی میٹھی میٹھی سنت ہے، یہاں تک کہ مواظبت فرمائی ہے حضور. جی، اور یہاں تک کہ وقت وصال آخری وقت بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک فرمائی. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے مسواک سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت سیدنا عطا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام کے فرامین ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ مسواک جو کہ سنت ہے، اس کے دنیاوی فوائد، طبی فوائد یہ ہیں کہ مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی ہے. اللہ اکبر.
درد سر دور ہوتا ہے، کیا بات، سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے، اس سے بلغم دور ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، واہ، معدہ درست اور کھانا ہضم ہوتا ہے، کیا بات، عقل بڑھتی ہے، بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ، بڑھاپا دیر میں آتا ہے، اللہ جوان رہتا ہے، بڑھاپا دیر میں آتا ہے، اور پیٹھ مضبوط ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، یہ کیا دیکھیں بات، ایک ایک مسواک، سنت کے اتنے سارے فوائد، یعنی اگر آپ صرف اسی پر سلسلے کریں نا سنتوں کے فوائد تو 10-15 سلسلے چاہیے۔ کیا بات، یہ ایک سنت ہے جس کے اتنے فضائل ہیں۔ منہ کے چھالے، اطباء کہتے ہیں، یعنی جو حکیم ہیں جو حکمت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بعض اوقات گرمی اور معدے کی تیزابیت سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور اس مرض سے خاص قسم کے جراثیم منہ میں پھیل جاتے ہیں، اس کے لیے منہ میں تازہ مسواک ملیں اور اس کے لعاب کو کچھ دیر تک منہ کے اندر پھراتے رہیں، اس طرح کئی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں دنیاوی طور پر بھی سنتوں پر عمل کرنے کے فوائد ہیں، انسان کو اخروی ثواب پر نظر رکھنی چاہیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ مفتی صاحب، صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک کی صحبت میں رہا کرتے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو دیکھتے، سرکار کے اقوال کو سنتے، افعال کو دیکھتے۔ صحابہ کا طرز عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو اپنانے کے حوالے سے کیسا تھا؟ لیکن جیسے کہ مختصراً میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے، آپ نے بھی ایک واقعہ ذکر کیا کہ وہاں پر انہوں نے اونٹ جو ہے وہ گھمایا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ٹھیک، اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ جب عرب شریف سے باہر دوسرے ملکوں میں تشریف لے کے گئے تو وہاں پر ایک مرتبہ آپ کھانا کھا رہے تھے مجلس میں بیٹھے ہوئے سب کے ساتھ، تو کھانے کے دوران ایک لقمہ آپ کے ہاتھ سے گر گیا، صحیح، آپ نے اسے اٹھایا، صاف کیا سنت کے مطابق اور تناول کر لیا۔ تو خادم نے کہا کہ آپ ایسا نہ کیجئے، کیونکہ اس بات کو یہ جو اجمی لوگ ہیں، غیر عربی لوگ ہیں، یہ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ مناسب جو ہے وہ چیز نہیں ہے، اور آپ چونکہ یہاں کے حاکم ہیں اور یہاں کے بڑے ہیں تو اس لیے آپ ایسا نہ کریں۔ تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا، کیا ان احمقوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اللہ 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 اللہ، یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں، تو دیکھیں لوگوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں چھوڑا جاتا، اور ہمیں تو فقط لوگ کہتے ہیں۔ صحابہ نے تو اس دور کے اندر بھی سنتوں پر عمل کیا جبکہ لوگ کہتے نہ تھے، ان کو مارتے بھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تکلیفیں دیا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ اسلام کے لیے حضور کی محبت میں حضور کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، تکالیف برداشت کرتے تھے۔ تو آج ہم پر تو زیادہ سے زیادہ کوئی 2-4 جملے ہی کہتا ہے، تو اور اگر آپ اس کے اندر سچے ہوں، استقامت کے ساتھ عمل کریں، تو کل وہی کہنے والے ایک وقت آئے گا کہ آپ کے گن گانے والے بن جائیں گے۔ امیر علیہ سنت کی مثال سامنے ہے کہ امیر علیہ سنت کو شروع کے اندر نہیں کہا گیا، آپ نے بھی تو اپنی جوانی کے اندر، اس دور کے اندر، ہمارے تو دور میں آپ یہ کہیں کہ بڑی تبدیلی آ گئی، اس دور کے اندر امامہ باندھنا یا اس دور میں اعتکاف میں بیٹھنا، تو آپ گمان بھی ابھی کریں تو کیا منظر تھا، مشکل کام تھا۔ تو اب تو پھر بھی ایک بہت بڑا ماحول دعوت اسلامی کا مل گیا ہے، جس کی وجہ سے کم از کم وہ دور نہیں ہے جو امیر علیہ سنت، لیکن آپ نے جب استقامت کے ساتھ اس کے اوپر عمل کیا تو دیکھیں وہی جو مخالفین تھے آج آپ کے جو ہے وہ گن گانے والے بن گئے۔ اس لیے ہم عمل نہیں کریں گے کہ لوگ ہمارے گن گائیں، سچی نیت کے ساتھ عمل کریں گے تو لوگ خود ہی جو ہے وہ گن گانے والے بن جائیں گے۔ تو عمل میں جو ہے وہ پختگی، اور دیکھیں کوئی بھی یعنی یہ تو ہے آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں فیشن دنیا کے اندر، لازمی سی بات ہے مشرق کے اندر فیشن مغرب سے آتا ہے، ٹھیک، تو اب مغرب کے اندر جب کوئی اس فیشن کو اختیار کرتا ہے تو ہو سکتا ہے ابتدا میں اسے بھی عجیب سا لگتا ہوگا، لیکن وہ اس کے فروغ کے لیے یا ایک بالکل ہٹ کر ایک وہ لوگوں کا ہوتا ہے نا میں بالکل جدا نظر آؤں، اچھوتا جو ہے وہ لگوں، اس کے لیے وہ اس کام کو بہرحال کرتا ہے، لگوں یا عجوبہ لگوں، اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر بہت سارے لوگ جو ہے شیطان ان کو ان کی طرف جو ہے وہ لگا دیتا ہے۔ تو آپ بھی سنتوں کے اوپر عمل کریں، ان کے ساتھ شیطان ہے تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ رحمان عز و جل اور اس کے فرشتوں کی جو ہے وہ مدد شامل حال ہے، تو بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے اور سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ تو ارادے جو ہے وہ پختہ ہونے چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی پختہ نیت ہو تو انسان جو ہے وہ اس پر عمل کرے گا تو فائدہ ہی ہوگا۔ حضرت سیدنا امام مالک اتباع سنت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سنت کی جو مثال ہے سفینہ نوح کی مثال، اللہ اکبر، فرمایا جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ طوفان میں غرق ہو گیا۔
حقیقت ایسے یہ فی زمانہ اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ سنتوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں تو وہ پھر گناہوں کے دلدل میں پڑتے چلے جاتے ہیں، گویا کہ وہ طوفان کی طرف جو ہے وہ گناہوں کے طوفان میں جو ہے وہ غرق ہوتے چلے جاتے ہیں، جبکہ جو سنتوں کے جو ہے وہ سفینے میں سوار ہو جاتا ہے تو وہ نجات پا جاتا ہے اور اس دنیا سے ایمان بھی ساتھ لے کر رخصت ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بن کر رخصت ہوتا ہے۔ تو واقعی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مثال سفینہ نوح کی مثل ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اپنی نجات کے لیے، معاشرے کی نجات کے لیے اور اس امت کی فلاح و بہبود اور خیر خواہی کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر سنتوں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو انداز تھا، ارشادات بھی جو سنتوں کے حوالے سے صحابہ کے ہیں وہ بہت ہی لائق کی تقلید ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اے میرے بھائی کے بیٹے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما کر بھیجا اور ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے کہ ہم وہی کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتے دیکھا۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا ہے، اب کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنا ہے۔ جب ہم اپنے پیش نظر یہ بات رکھیں گے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بناؤں گا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند مردان اہل علم یعنی علماء کرام سے یہ بات پہنچی ہے کہ وہ فرماتے ہیں الاعتصام بالسنتی نجات، سنت پر سختی سے عمل کرنا یہ نجات کا باعث ہے۔ تو جو سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ دنیا و آخرت میں نجات پائے گا، کامیابی پا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پائے گا۔ اور پھر اس دور پرفتن میں بھی سنتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب ہر طرف فیشن کی یلغار ہے اور ہر طرف جو ہے وہ بد مذہبی کے یلغار ہے، بدعاتوں کی طرف، بدعت سیئات کی طرف لوگوں کا میلان بڑھ رہا ہے، مختلف نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، تو ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے ان کے انداز اور ان کے اخلاق کو اپنانا چاہیے تاکہ اس پرفتن دور میں بھی ہم حقیقی معنوں میں اسلام پر صحیح طور پر عمل کر سکیں اور یہ ہمارے لیے باعث برکت بھی ہو جائے۔ تو سنتوں پر اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، اتباع سنت کا اگر آپ جذبہ پانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کی اسلامی بہنوں ذمہ داران سے رابطہ کریں، ان کے ہفتہ وار اجتماعات جو بدھ کو ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں۔ اسلامی بھائی ہر جمعرات کو اپنے یہاں ہونے والے اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں، مدنی چینل دیکھیں۔ اور سنتوں پر عمل کرنے کا اس دور میں ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات کو اپنا لیجئے، ان پر عمل کیجئے، روزانہ اس کے کارڈ کو پر کیجئے اور اپنا محاسبہ کیجئے، غور کیجئے۔ انشاءاللہ عزوجل سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی بڑھے گا، آپ کا حوصلہ بھی بڑھے گا اور آپ کو انشاءاللہ اس معاملے میں آسانی بھی پیدا ہوگی۔ شروع میں مبلغ اسلامی بھائی نے فرمایا کہ ایسوں کی صحبت میں بیٹھے کہ جو آپ کو سنتوں پر عمل کرنے میں معاون ثابت ہو، نہ کہ ایسوں کی صحبت میں جائے کہ جو سنتوں پر عمل کرنے میں ہمارے لیے رکاوٹ بنے یا جن کا عمل ہمارے لیے قدم پیچھے ہٹنے کا سبب بن جائے، بلکہ ایسوں کے لیے ساتھ رہیں کہ جن کا عمل ہمارے لیے سنتوں پر عمل کرنے، شریعت پر عمل کرنے میں قدم آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے اس معاملے میں کہ ہم سنتوں پر کامل طور پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اتباع سنت میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وہ مرتبہ عطا فرما دے کہ ہم متبع سنت کہلائیں، ہماری ہر ادا نبی پاک علیہ السلام کی ادا کے مطابق ہو جائے۔ شاعر یہ کہتا ہے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔